اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب زبانی محبت کرنے والے ہیں۔ اصلی محبت تو صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا، ایسی محبت کی کہ آج تک کوئی ان کے برابر نہیں آ سکا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے کوئی گانا آ جاتا ہے، کوئی پروگرام آ جاتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں دیکھتا ہے، گھنٹے گھنٹے سنتا ہے، لیکن اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، بات آتی ہے، سنتوں کے بارے میں بات آتی ہے تو اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ارے کون سی محبت کرتا ہے میرے بھائی؟ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تیرا کپڑا صحیح نہیں ہے، تیرے بال صحیح نہیں ہے، تیرا زبان صحیح نہیں ہے، تیری زندگی صحیح نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، یہ جلسے چلاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دل سے محبت آنا چاہیے، دل سے، جس طرح صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا، دل سے محبت کی، اسی لیے اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ارے 5 منٹ کا بیان تمہیں سننے کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ وہ کتنے لحظے ہیں، 5 یا 10 منٹ ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ 10 منٹ ضائع ہو جائے گا، دین کی بات سن رہے ہیں نا۔ اگر وہی پروگرام گھنٹے گھنٹے رہیں گے تو دل کے بڑے شوق کے ساتھ سنتا ہے، کیوں؟ اس کا وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ ارے پروگرام چل رہا ہے، اہم چیزیں چل رہی ہیں، اس میں گانے بجانے چل رہے ہیں، الگ الگ قسم کی عورتیں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں دین کی بات کون سنے گا میرے بھائی؟ ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور پھر بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، کورونا کو بھگا دے، اے اللہ ہماری خوشیاں عطا فرما۔ کہاں سے خوشیاں عطا ہوں گی؟ کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام کیسی محبت کرتے تھے، ہزاروں بار ہزاروں واقعے سن لیے، پھر بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں غرق ہو گئے ہیں، اس کی رنگینیوں میں گھس گئے ہیں، پڑ گئے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ جب بیانات ڈالتے ہیں تو بس یہ 5-6 منٹ کا ڈالو، زیادہ ڈالیں گے تو کون سنیں گے حضرت؟ میرے دوست، بیان کو 5-6 منٹ بس کرنا ہے، دین کی بات، حدیث کی بات، میرے آقا کی باتوں کو 5-6 منٹ میں بس کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ لیکن جب پروگرام چلتا ہے، اس کا چلتا ہے، گانوں کا پروگرام چلتا ہے، 3 گھنٹے گزرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں لگتا ہے۔ کیا عقل ہو گئی ہے، کیا سمجھ ہماری بدل گئی ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کے اندر اللہ ایسی سمجھ تھی، ایسی ایک محبت تھی کہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھتے تو ان کا دن رات معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دن کب چڑھتا ہے کب ڈوبتا ہے۔ ہماری حالت دیکھیے، 5 منٹ کا بیان بس حضرت، زیادہ ڈالے تو کون سنیں گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو صحابہ کے اندر کیسی محبت تھی۔ آج ہم جو کرتے ہیں نا محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم بھی محبت کرنے والے ہیں، زور زور سے کہتے ہیں۔ سنو، اس واقعے کو سنو اور عبرت حاصل کرو۔ ایک صحابی حبشہ کے رہنے والے تھے، وہ جب بھی نہا کر نکلتے تو ان کا جی چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے سر میں اسی طرح درمیان میں مانگ نکالوں جس طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کرتے ہیں، لیکن حبشی ہونے کی وجہ سے ان کے چھوٹے اور سخت بال تھے، اس لیے ان کی مانگ نہیں نکلتی تھی۔ وہ اس بات کو سوچ سوچ کر بڑے اداس رہتے تھے کہ میرے سر کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چولہا جل رہا تھا، انہوں نے لوہے کی سلاخ لے کر اس کو گرم کیا اور گرم گرم سلاخ کو اپنے سر کے درمیان میں پھیر لیا۔ گرم سلاخ کے پھرنے سے ان کے بال بھی جلے اور جلد بھی جلی، اس سے زخم بن گیا۔ جب زخم درست ہوا
تو ان کو اپنے سر کے درمیان میں ایک لکیر نظر آتی تھی. لوگوں نے کہا کہ تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے تکلیف تو برداشت کر لی، لیکن مجھے اب تسلی ہے، مجھے اب بہت خوشی ہے کہ میرے سر کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت نصیب ہوتی ہے. یہ تھی اصلی محبت. لیکن آج جو ہم محبتیں کر رہے ہیں، زبانی محبت جو کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں، اطاعت کسے کہتے ہیں، فرما برداری کسے کہتے ہیں؟ آج تک ہم نہ یہ دو الفاظ سمجھ میں نہیں آئے. کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اسے فوراً قبول کر لینا. یہ کرو تو کرنا، وہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا. لیکن آج ہماری اطاعت کا حل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، تو حضرتوں سے آ کر پوچھتے ہیں حضرت میں کمپنی جاتا ہوں، ذرا داڑھی چھوڑ لیتا ہوں، میں بڈھا ہوگا تو ابھی ذرا لمبی داڑھی چھوڑ لیتا ہوں. یہ اطاعت جی، یہ فرما برداری. سبحان اللہ، کیا ماشاء اللہ، کیا بہترین فرما برداری کرتے ہیں. نوجوان آ کر کہتا ہے حضرت میں اسکول جاتا ہوں، کالج جاتا ہوں، میں یہاں جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں، ٹخنوں کے اوپر پاجامہ رہے گا تو لوگ مجھے دیکھ کر ہنسیں گے. ذرا کہتی ڈسکاؤنٹ ہے، دیکھو اس میں حدیث میں کہتی ڈسکاؤنٹ ہے تو بولو نا کہ پیجامہ نیچے رکھ لگو، نماز کے ٹائم پر گیت میں اٹھا چڑھا لیتا ہوں. یہ فرما برداری. ماشاء اللہ، بہت آگے جائیں گے ہم لوگ. ایسی اطاعت اور ایسی فرما برداری رہے گی. اللہ ہم سب کے ذہنوں میں تبدیلی پیدا فرمائے. ہمارے نبی نے جو بات کہا کہ داڑھی چھوڑو تو چھوڑ دینا ہے، ایک مشت داڑھی رکھ لینا ہے، پائجامہ اوپر رہنا ہے تو اوپر کر لینا ہے. زندگی اخلاق کے ساتھ گزارنا ہے تو اس طرح گزارنا ہے. ہر بات میں، ہر چیز میں ڈسکاؤنٹ. حضرت ایسا ذرہ ایڈجسٹ کر لینے کا کہتی ہے کہ دیکھو حدیث میں ہے کہ دیکھو نا، ذرا چھان کو دیکھو نا. داڑھی اب میرا بچہ ابھی بڑا ہوا ہے، اسکول الگ جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں اسکول الگ جاتا ہے میرا بچہ، چھوٹی چھوٹی ابھی ذرا داڑھی آتی ہے، کہیں کو وہ ذرا ابھی کیا اب چھوکری والے دیکھے تو بڈھا بولیں گے، اس واسطے ہمارا بچہ ہے نا داڑھی اب شیو کر لیں دے، شادی ہو کو 2 بچے ہونے کے بعد داڑھی رکھ لیں دے. یہ اطاعت جی، ماشاء اللہ. ایسی اطاعت رہیں گی تو کورونا کیا اس کا باوا بھی آ جائیں گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو سن کر فوراً عمل کرنے والا سمجھ عقل ہمیں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. Thanks for watching Al Hassan Zahir Official. Don't forget to subscribe.